اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس کے محترم اور معزز ہونے کی بنا پر اسے محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں بھی 12 مہینوں میں سے جن 4 مہینوں کو خصوصی حرمت اور تقدس حاصل ہے، ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے بھی پہلا بالاتفاق محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ رجب، ذی قعدہ اور ذی الحجہ بھی شامل ہے۔ پیارے دوستو، مسلم شریف کے ایک روایت میں ماہ محرم کو اس کے شرف کی وجہ سے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کی اسی بزرگی اور برتری کی بنا پر حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ رمضان کے بعد سب مہینوں میں سے افضل محرم الحرام کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد تہجد کی نماز افضل تر ہے۔ اس ماہ معظم کے ایام میں عاشورہ یعنی 10ویں تاریخ کو خصوصی عظمت حاصل ہے، اور اس کی بنیاد کئی واقعات ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت سے قیامت کے وقوع کے دن تک بیان کیا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کے کئی بڑے اہم واقعات کو اس دن کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ محترم دوستو، یہ بھی یاد رہیے کہ محرم کی یہ شان ازلی اور ابدی ہے۔ ماہ محرم الحرام اپنے اس امتیاز میں کسی زمان مکان کا پابند نہیں، بلکہ خود زمان و مکان کسب شان میں محرم الحرام کے پابند ہے۔ البتہ اس مہینے کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 اعمال سند صحیحہ کے ساتھ ثابت ہے جن کے کرنے کا ترغیبی حکم دیا گیا ہے۔ اس ماہ کی 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا، اس بارے میں بخاری شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل کتاب کو اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس دن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون کے ظلم سے نجات پائی، اور فرعون مع اپنے ساتھیوں کے دریائے نیل میں غرق ہوا۔ اس لیے بطور شکرانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر ہم اس کے تم سے زیادہ حقدار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے۔ صحابی رسول حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ اور ربیع بنت معوذ بنت عفراء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کی صبح مدینہ منورہ کے آس پاس ان بستیوں میں جن میں انصار رہتے تھے یہ اطلاع بھجوائی کہ جن لوگوں نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں وہ آج کے دن روزہ رکھیے، اور جن لوگوں نے کھا پی لیا ہے وہ باقی دن کچھ نہ کھائے، وہ سارا دن روزے کی حالت میں رہیے۔ بعد محرم رمضان کے روزہ فرض ہوئے تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور اس کی حیثیت نفل روزے کے رہ گئی۔ پیارے دوستو، یوں تو محرم الحرام کے پورے ہی مہینے کو خصوصی عظمت حاصل ہے، چنانچہ 4 وجوہ سے اس ماہ کو تقدس حاصل ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ان احادیث شریفہ میں اس ماہ کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ ماہ رمضان المبارک کے بعد کون سا مہینے کے روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہی سوال ایک دفعہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، اور میں آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ نے جواب دیا کہ یعنی ماہ رمضان کے بعد اگر تم کو روزہ رکھنا ہے تو ماہ محرم میں رکھو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ ناظرین، اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی، اور آئندہ بھی ایک قوم کی توبہ اس دن قبول فرمائے گا۔ نیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزہ
ماہ محرم الحرام کا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو شخص محرم کے ایک دن میں روزہ رکھے اور اس کو ہر دن کے روزے کے بدلے 30 دن روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، انبیاء علیہم السلام کی شریعت اس پر متفق ہے کہ ان 4 مہینوں ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب میں ہر عبادت کا ثواب اور دنوں سے زیادہ ہوتا ہے، اور ان میں اگر کوئی گناہ بھی کرے تو اس کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہوگا۔ امام جساس رحمہ اللہ نے احکام القرآن میں فرمایا، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ ان میں جو شخص کو عبادت کرتا ہے اس کو بقیہ مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق اور ہمت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو شخص کوشش کر کے ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے اور برے کاموں سے بچا لے تو سال کے باقی مہینوں میں اس کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا ایک عظیم نقصان ہے۔ ناظرین، ماہ محرم کی اہمیت کا اندازہ ان عظیم واقعات سے بھی ہوتا ہے جو مختلف انبیاء اور رسل اور ان کی امتوں کے ساتھ پیش آئی۔ چنانچہ تاریخ اور سیر کی ورق گردانی سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مہینے میں تولد ہوئے، اور اسی مہینے میں دعوت توحید کی پاداش میں حضرت خلیل اللہ کو آتش نمرود میں دھکیلا گیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہ صرف ٹھنڈی ہو گئی بلکہ سلامتی والی بن گئی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مظالم سے نجات ملی اور وہ غرق نیل ہو کر دنیا کے لیے عبرت بن گیا، اور آج بھی اس کی حنوط شدہ لاش مصر کے عجائب گھر میں درس نصیحت کے طور پر موجود ہے۔ ناظرین، ان کے علاوہ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، حضرت ادریس علیہ السلام جو مکان علیہ میں پہنچے، اور ایوب علیہ السلام شفایاب ہوئے، اور داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم سلطنت عطا ہوئی، اور اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات تخلیق فرمائے کر عرش معلیٰ پر قرار پکڑا۔ اسی مہینے میں قیامت کا زلزلہ برپا ہوگا اور یہ تمام کائنات انجام کار کے طور پر تباہ اور برباد ہو جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے حشر کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ جنت اور جہنم کو راستہ کیا جائے گا، اور جو جس کا حقدار ہوگا اسے پہنچا دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، مندرجہ بالا واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس ماہ کی اہمیت کیا ہے۔ قبل از اسلام بھی حرمت والے مہینوں کا بڑا احترام کیا جاتا تھا، اور عرب جہالت کے باوجود ان مہینوں میں جنگ و جدال اور قتل و غارت گری سے باز رہتے تھے۔ البتہ وہ ان مہینوں میں تاخیر و تقدیم کر کے اپنے مطلب براری کر لیتے تھے۔ پیارے دوستو، تاہم اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں وضاحت فرما کر پورے سال کے بارے میں مہینہ مقرر فرما دیے، اور حرمت والے مہینوں کا تعین بھی فرما دیا جو ابتدائی افریشن سے اسی ترغیب سے تھے، اور ماہ محرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ اس مہینے کی تمام الہامی مذاہب میں فضیلت کے باعث مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں طہارت پاکیزگی کا خصوصی اہتمام کرے، اور فرض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات پر بھی توجہ دے تو ان کی زندگیوں پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ایسے فضیلت والا مہینوں میں اللہ کی رحمت خصوصی طور پر نازل ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں بہت سارے ایسے اعمال بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کی برکت سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے اعمال کو اپنا کر رزق میں برکت کے حقدار بنیں اور اپنے اور دوسروں کی زندگیوں میں آسانی لائیں۔ پیارے دوستو، محرم الحرام کس قدر عظمت برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں روزوں کی کیسی فضیلت ہے، بالخصوص عاشورے کے روزے کی، یہ سب احادیث سے اظہر من الشمس ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے کی برکت اور فضیلت سے مالا مال کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔